خاص طور پہ کرتی ہے اور آپ کے کنٹریبیوشن کو کرتی ہے کیونکہ یو ہیو بن ون آف دوز جو کہ ریکنسیلیشن کی سائڈ پہ چلتے رہے نیشنل انٹرسٹ میں تو پی ایم ایل این کے نمائندہ ہوں جی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر آپ کی پارٹی میں بھی ود ڈیو ریسپیکٹ پاکستان کی پارٹی ہے نا, ہر پارٹی کے اندر ہاکس بھی ہوتے ہیں ڈوز بھی ہوتے ہیں, ہر ٹھیک ہے نا. آپ کی پارٹی کے اندر جن لوگوں نے سی او ڈی پہ کام کیا, جنہوں نے قربانیاں دیں نواز شریف صاحب کے ملک میں نہ ہوتے ہوئے, ان ساروں کو ایسے لگتا ہے کہ سائڈوں پہ کیا ہوا ہے, اور جو اس زمانے میں بڑے آرام سے بیٹھے رہ گئے ان کو فرنٹ پہ کر دیا گیا. ایک سوال یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو سبوٹاج بھی کیا گیا, نہ صرف اس سائڈ سے پی پی کی سائڈ سے, کیونکہ وہاں پہ بھی پرو مشرف یا پرو کیو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی اپنی سائڈ سے بھی کچھ لوگوں نے سبوٹاج کیا کہ آپ کام ہی نہ کر پائیں. نہیں ایسے کیونکہ فائنانس منسٹر بن جائیں گے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ آپ ہوں گے اور آپ آگے جائیں گے. نہیں میں 2 دفعہ رہ چکا ہوں جی, اللہ کا فضل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ہمبل کنٹریبیوشن ایز اپوزیشن ممبر بھی کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں میں فائنانس کمیٹی, اور میں مسلم لیگ نون کی ظاہر نمائندگی کرتا ہوں, تو اس لیے میں پاکستان کی بھی کرتے ہیں جی. پاکستان کی دیکھیں ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ, اور یہ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا جو فرسٹ پرائرٹی پاکستان نہیں ہوگا, اور ہماری پارٹی اور لیڈرشپ کا الحمدللہ ہے, دنیا کہتی تھی اور کہتی ہے انکلوڈنگ جو ہو میٹر کہ جی یہ پارٹی اور یہ لیڈرشپ میاں نواز شریف دے کین نیور بی نیشنل سیکورٹی رسک. یہ تو ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا جی, پروون ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پنجاب سے, نہیں obviously not. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بھی تو ہے نا صبائیت بھی. میاں صاحب proved it with his actions. یہ زبانی کلیم نہیں ہے. آپ کا نیوکلیئر ڈیٹونیشن ہے, آپ کے دوسرے جو نیشنل سیکورٹی کے میجرز ہیں, آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ کا جو ہے میزائل پروگرام ہے. میں پی ایم ایل این کی طرف سے ایز فائنانس منسٹر آئی ہیو وزٹڈ, آئی کانٹ گو بیونڈ سرٹن ڈیٹیل, بٹ وی ہیو اے ویری پرو اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو سپورٹ دیم. ابھی 6 ہفتے میں بھی جو تھا, جو کچھ میں کر سکتا, میں پرائم منسٹر کے ساتھ ایس پی ڈی گیا, بریفنگ ہوئی, اور وہ چیزیں میں obviously ملکی انٹرسٹ میں کبھی بات نہیں کروں. اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن میں ظاہری بات ہے جو کچھ ہوا وہ تو سیکرٹ ہی رہے گا آپ کے اور ان کے کلاسیفائڈ ہے. پاکستان کے ہیں جی, مفاد میں. ہاں جی مفاد میں ہے, لیکن اگین کمنگ بیک ٹو 10 پوائنٹ ایجنڈا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے لگتا تھا دیر واز ہوپ کہ یو ہیو ڈن اٹ اور ہونے والا ہے کچھ, لیکن اس کے بعد کہیں ڈیمپنر آیا. نہیں فرق صاحب دیکھیں, ہم نے یقین کریں کہ اگر کوئی ایسی ہوتی ہیں جی, یہ جمہوریت کی ایک خوبی ہے کہ ہر لوگوں کو اپنا ایکسپریس کرنے کا ہے, لیکن میاں صاحب کو آپ داد دیں کہ تھرو آؤٹ 45 days بہت لوگ تھے جو دونوں سائڈ سے, جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ نہیں چاہتے تھے کہ 45 دن بھی چلے معاملہ, لیکن آخری کنسیڈنگ ہے دوسری سائڈ پہ بھی ہے. ہاں ہیں جی, کیوں نہیں ہوتے. آخری منٹ تک ہم نے میرے اور میرے کولیگز جو پی ایم ایل کو ریپرزینٹ کرتے تھے, آخری منٹ تک ہم نے اس پہ اپنے آپ کو انگیج رکھا, اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈا آئیڈینٹیفائڈ تھا, اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. پاکستان اگر آپ لاسز کم کرتے ہیں اسٹیٹ انٹرپرائز کو, کس کے حق میں؟ پاکستان کے حق میں. یو نیڈ اٹ. اگر آپ سی ای اوز کو اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لاتے ہیں تو آپ تبھی اداروں کو ٹھیک کریں گے. اگر آپ ایشیا جو قیمتیں ہیں جو بہت زیادہ, آپ ابھی انفلیشن کی بات کی, مہنگائی کی, اگر اس کو آپ مینیج کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, اب کوئی تو جا کے ان کو پوچھے خدا کے لیے 125 چینی کی قیمت پہ تم نے یہ قیمتیں بڑھائی تھی, 70 روپے ہوئی تو واپس لاؤ. ٹھیک ہے, ایڈیبل میں تو ہونا چاہیے, کھانے کی کنزمپشن میں تو ہونا چاہیے. پیٹرول کا کیا کریں گے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اس میں آپ انگیج رکھا اپنے آپ کو, اور اس کے بعد کئی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. امپلیمنٹیشن کمیشن ہے, اس کے باوجود میاں صاحب نے کہا جی آپ کام کریں, آپ فائنانس کمیٹی میں آ رہا ہوں, امپلیمنٹیشن کمیشن پہ آؤں گا میں. فائنانس کمیٹی میں آپ دیکھیں ہم نے جو کام کیا. نہیں ایبسولوٹلی nobody is denying your contribution, even your party's leadership or vision. بس صرف یہ ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جو کہ شاید اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہتے. آپ سے ڈرتا ہے کوئی بندہ کہ پھر فائنانس منسٹر نہ بن جائے, شاید کسی دن پرائم منسٹر بن جائے؟ مجھے خوشی ہوگی جی کہ فائنانس منسٹر اور بن جائے, میں اس کو بھی پوری اسی طرح مدد کروں گا, اور یہ میرا خیال ہے حکومتی پارٹی بھی اس کو شاید وٹنس کرے کہ کبھی بھی ہم نے ایسی جگہ پہ پارٹی کی ہماری جو لائن کے مطابق کبھی بھی ہم نے وہاں سیاست نہیں آنے دی, چاہے وہ فائنانس کمیٹی ہو, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, 19ویں ترمیم ہو, یا امپلیمنٹیشن کمیٹی جہاں بھی ہو, وہ ایک ملک کی مفاد میں کام کرنے کی کوشش. Yet your old guard, including you, including a lot of people, including میاں نواز شریف صاحب, اس سسٹم سے باہر ہے. جو ریوارڈ سسٹم ہے جہاں پہ کمپلیمنٹس ملتے ہیں اور جہاں پہ آگے جایا جاتا ہے,
وہ ابھی موجود نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی وہ محل ایز اے ہول ہماری کچھ محل کو ایک کلچر چینج ہونے کی ضرورت ہے. پی اے سی کا آپ مجھے بتائیں کہ پی اے سی کو کون سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا تھا, آپ یا پھر چودھری نثار صاحب؟ نہیں, لیکن وہ تو ٹیکنیکل آئینی بات ہے نا. آپ سینیٹر ہیں, سینٹ کی وہاں نمائندگی نہیں ہے سر, لیکن آپ لاہور سے 1 سیکنڈ میں جیت کے آ سکتے تھے. اچھا, آپ مجھے نیشنل اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا, دیر سیمس ٹو بی کوہیرنٹ ایفرٹ کہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ دور رہیں, اور شاید اسی وجہ سے مسلم لیگ نواز جو ہے بالکل تنہا ہوئی بیٹھی ہے ابھی. نہیں, میرا خیال ہے اگر ہم اصولوں کی وجہ سے تنہا ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. آپ اصول کی بات کر رہے ہیں, پھر یونیفیکیشن بلاک کی بات آ جائے گی. نہیں, میری بات سنیں, یونیفیکیشن بلاک میجورٹی میں, یونیفیکیشن بلاک میجورٹی میں کس کاف کا؟ ہاں جی, تو پھر آپ پارٹی کے لیڈرشپ کو ایوکٹ کرائیں اور ان کو کاف بنائیں. 46 ایکچولی تو ان کو موو کرنا چاہیے فلور کراسنگ اگینسٹ دوز جو باقی رہ گئے ہیں. یو آر سیئنگ یو ڈونٹ ہیو اینی انفلوئنس آن یونیفیکیشن بلاک. ہے جی, یو آر سیئنگ یو ہیو نو انفلوئنس آن یونیفیکیشن. ہمارے انفلوئنس کی وجہ سے نہیں, اپنے آنیسٹ ول کی وجہ سے, ان کی دیر اون پولیٹیکل ول اینڈ دیر اون پرنسپل, ان ضمیر کے تحت وہ بہت اچھی بات ہے. ان کو کیا ملا, کیا ان کو ابھی تک گزارتے ملی, کچھ اور چیز ان کو ملی؟ ان کو ہوپ ہے سر. دیکھیں ہوپ, دیکھیں ایک میجورٹی جو ہے, دیکھیں آفٹر آل ہماری پارٹی سے لوگ گئے ہوئے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک ڈنڈے کے ذریعے ان کو کیا, جیسے آج کل ہو رہا ہے, ڈنڈے کے ذریعے, چودھری صاحبان بھی تو ڈنڈے کے ذریعے کچھ جو چھپے ہاتھ ہیں وہ کسی کو کہیں بھیج رہے ہیں, کسی کو ملک میں دھرنے دلوا رہے ہیں, جن کا ٹریک ریکارڈ ہی کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی وہ مشرف صاحب کے کہنے پہ کہیں جا کے یونیورسٹی میں جا کے انڈے اور ٹماٹر کھاتے ہیں. جس کی بات بھی ہو, دیکھیں نا جی, یہ ہمارا یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. آئی بلیو کہ پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے, جو چیلنجز پاکستان کے اندر و باہر ہیں, جو آج جو مغربی میڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو تبصرے ہو رہے ہیں, اور جو ہمیں تو آج ایک متحد ہو کر ایک یونائٹڈ قوم کی طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کو مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے, اپنی فارن پالیسی کو, اپنے فائنینشیل روڈ میپ کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہم نے کیسے میکرو اکنامک ہم نے اسٹیبلٹی اس ملک میں لانی ہے, ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے. اگر ہم نے خود مختار قوم کی طرح نہیں عزت کے ساتھ جینا تو پھر اس کا کیا فائدہ, اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ رائٹ سے امپلیمنٹیشن کمیشن ریزائن کیوں کیا؟ دیکھیں وہ تو میں نے جو خط لکھا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نے ساری تفصیل لکھی ہے. پہلے آپ کو پتہ نہیں موقع ملا کہ نہیں خط پڑھنے کا. میں تھوڑا بہت دیکھا جی, پرائم منسٹر صاحب کو میں نے خط لکھا تھا. اس میں ہمارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رضا ربانی صاحب کے ساتھ میرے بالکل بھائیوں والے تعلق ہے, اور میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں. وہ ہم 2003 سے ہم کٹھے اپوزیشن ہم نے کی مشرف صاحب کے زمانے میں, اور بڑے کلوزلی کام کیا ایک دوسرے کے ساتھ. 18ویں ترمیم پہ بڑا ہم نے اکٹھا کام کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ورچولی ڈیڈ لاک آ گیا تھا 25 مارچ, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. اور اس کے بعد ایک جو قوم کو نہیں پتا, ایک زرداری صاحب نے ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا تھا 31 مارچ کو. کس چیز پہ؟ اسی پہ 18ویں ترمیم پہ. مطلب اس کی کون سی شک پہ, کس ایشو پہ؟ وہ ایک ہی تھا, ججوں کے حوالے سے تھا. ججوں کے حوالے سے. ہماری تو 2 ایشوز تھے, آپ کو یاد ہوگا. ایک نام کا تھا خیبر, تو وہ صرف پختونخوا چاہتے تھے اف یو ریمبر, اور دوسرا ججوں کے اوپر کہ کیا تعداد ہو, ٹائم ختم کم نہ رہ گیا ہوتا تو میں خیبر پختونخوا کے نام کا ضرور پوچھتا, لیکن دوسرا آپ کا ججز کے جی ہاں. میں یہ پوچھوں گا تیسرا کیوں نہیں تھا, ایجوکیشن کیوں نہیں تھی؟ نہیں, ایجوکیشن میں ہمارا وہ ڈیسنٹ نوٹ تھا. وہ تو تھا, لیکن ڈیڈ لاک اس پہ کیوں نہیں؟ دیکھیں وہ میں منسٹری ختم کر دی سر آپ نے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں دیکھیں آپ نے, کیونکہ آپ نے ایچ ای سی کے اوپر ہی بعد میں ریزائن کیا نا, وہ بھی میجر ایشو تھا. وہ ہائر ایجوکیشن ہے, وہ ابھی بھی آئینی لحاظ سے فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ کے انڈر ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2. سو صوبے اور وفاق مل کے اس کو گورن کرتے ہیں, اور اسی کے بیسس کے اوپر ایک وہ ایسٹس کی تھی, اس میں تفصیل میں نے لکھی ہے, کوئی ڈسٹریبیوشن کا بیسس غلط تھا, وہ قانون کے خلاف اور رولز کے خلاف تھا. میری غیر موجودگی میں جو اس کا فیصلہ ہو تو میں نے اس کو کیا. آئی ایم گریٹفل کہ گورنمنٹ نے جو ممبرس تھے انہوں نے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پھر ریئلائز کیا, اور اس کو کیبنٹ سبری ریوائز کر کے اس کو اب ڈالا گیا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا جو میرے ایبسنس میں ہوا. ایک تو وہ تھا, وہ چونکہ کریکٹ ہو گیا تھا. دوسرا ایچ ای سی کا تھا. ایچ ای سی میں بھی یہی تھا کہ جو سبجیکٹس ڈیوالو نہیں ہو رہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ میں رکھتے ہوئے مختلف جگہ پارک کیا جا رہا تھا. میں 2004 تک تو ابھی سروائیو کر گئی ہے نا, بریدر مل گیا ایچ ای سی. نہیں جی نہیں, ابھی تو 2014 تک ابھی ایک ہی اینٹی میں وہ رہے گی, نہیں ہو رہی, نیا قانون نہیں آ رہا. اور میں اگین آئی ایم گریٹفل ٹو میاں رضا ربانی ٹو ہیو
एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, क्योंकि वो पूरे खत दूसरी साइड पे बड़े वोकल भी थे पूरे HEC के खिलाफ, ऐसे लगता है डंडा उठा के पूरे खत में मैंने उसकी सारी तफसील दी है, चूँकि आपका टाइम लिमिटेड है। जिस चीज़ पे मैंने अभी क्विट किया है वो ये था कि ये इट वाज बिकमिंग फ्रस्ट्रेशन कि जी आपने एसेट्स पे ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मूथ रनिंग हो, ठीक है, उस पे हुआ, फिर HEC पे हो गया, फिर आखिरी ये था कि हज़ारों हमारे एम्प्लॉय जो है ना वो जा रहे हैं सूबों में। अच्छा, उनके जो राइट्स हैं उसको आपने प्रोटेक्ट करना था, ठीक, कि सूबे उसको लेंगे, ये भी इंश्योर करना है, और कहाँ प्लेस करेंगे, कैसे करेंगे, और प्लस ये कि उनका जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनका जो भी है। उसके लिए हमारे पास एक साल के लिए यानी एक ख़ास चीज़ आइन में मौजूद थी 18वीं तरमीम में, एक साल के अंदर हम अपनी जो मुश्किलात हैं उसको हम सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द 2 हाउसेज की जॉइंट सेशन में रेजोल्यूशन कर दे तो वो वर्चुअली आइनी हैसियत उसकी कानून आप बदल सकते हैं एक आइनी प्रोसेस से। उसकी 19 तारीख आखिरी थी और उस पर कुछ सूबों की कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी, उसके लिए मैंने जो भी कोशिश हम्बल कर सकता था, रज़ा रुबानी साहब और मैंने 12 अप्रैल को वो सारा कंसेंसस रेजोल्यूशन तैयार हो गया। अब वो क्या हुआ है, मैं रुबानी साहब को ब्लेम नहीं करता, आई थिंक क्योंकि वो तो उनकी पावर में तो नहीं है जॉइंट सेशन बुलाना, सबोटाज की कोई और फोर्सेस जो जॉइंट सेशन तो उन्होंने नहीं बुलाना, नहीं, जॉइंट सेशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब और पार्लिमानी जो वजारत है इसका काम था, और वो कहते रहे क्योंकि ये तो मिनटेड है कि ये फैसला हो गया था कि इन एम्प्लॉइज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है, और वो हमारी जो है 19 अप्रैल के बाद हमारे पास वो फैसिलिटी ख़त्म हो गई। ये इतना मेरे लिए तकलीफ दे था कि हज़ारों आदमी जो मैंने उसके ऊपर एक असूली रिज़ाइन किया। राइट सर, अल्लाह करे आपकी ये कुर्बानी जो है वो रंग भी लाए और मुल्क में होप भी पैदा हो। सर टाइम ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, इट वॉज रियली एनलाइटनिंग। ख़वातीन हज़रात, आपने आज का प्रोग्राम देखा, जो इसहाक डार साहब ने बातें की हैं उसके बाद बनता नहीं है कि मैं बाद में कोई इंटरप्रिटेशन दूँ, सारी बातें आपके सामने हैं, फैसला आपका है, लेकिन मेरे ख्याल में बातें बहुत क्लियर है, समझ भी आती है। ये था आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।